مڈل ایسٹ میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر 20 سے زائد حملے، اسرائیل کے شراکت داروں کو تاوان چکانا ہوگا۔ غزہ پر اسرائیلی حکومت کے حملے کے آغاز سے لے کر اب تک 20 سے زائد مرتبہ امریکی فوجی اڈوں کو مزاحمتی بلاک نے شدید راکٹ اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک سرکاری بیان میں پینٹاگون نے اپنے فوجیوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ امریکہ کے غیر قانونی قبضے اور دہشت گردی کے خلاف شام میں محور مزاحمت نے ان دہشت گردانہ اڈوں کو حملے کا نشانہ بناتے ہوئے اپنے پختہ عزم و قوت کا مظاہرہ کیا۔ یہ حملے اتنے شدید تھے کہ امریکہ تمام تر بیان بازی کے باوجود اپنی ریڈ لائن سے پیچھے بھی ہٹا اور اتنا بے بس ہو گیا کہ جوابی کارروائی کی ہمت بھی نہیں کر سکا۔ لبنان کے المیادین نیٹ ورک نے اپنی رپورٹر کے حوالے سے اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ عراق کے کردستان علاقے کے مرکز اربیل میں امریکی افواج کے اڈے پر 2 ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ امریکہ کا یہ غیر قانونی فوجی اڈہ اربیل ہوائی اڈے کے قریب ہی واقع ہے۔ ایک اور خبر میں لبنان کے المیادین نیٹ ورک نے اپنے شامی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے شام کے شمال مشرق میں واقع شہر الشدادی کے جنوب میں قابض امریکی افواج کے اڈے پر ایک خودکش ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ امریکہ نے اس وقت تک اس خبر پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور نہ ہی کسی مخصوص گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ الاقصی طوفان کے آغاز اور غزہ پر امریکہ کی مکمل سیاسی، فوجی اور مالی امداد سے اسرائیلی حکومت کے حملے کے بعد سے ہی شام اور عراق میں امریکی اڈے جوابی حملوں کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔